انٹرسٹنگلی آپ اس کو نومبر کے مہینے میں کرنا چاہتے ہیں. میں اس بڑے جیسے وہ ہماری قاضی فائزی صاحب تھے نا, ان کی ریٹائرمنٹ قاہرہ صاحب بڑی قریب آ رہی تھی, تو ایک 63A کا ایک فیصلہ تھا, تو وہ ریٹائرمنٹ سے پہلے انہوں نے بڑی محنت کر کے اس فیصلے کو کر کے وہ گئے تاکہ 26ویں ترمیم پاس ہو جائے. تو اب یہ 27ویں ترمیم کے اوپر بھی ایک ٹائم لائن کو فالو کر رہے ہیں, لیکن اس ٹائم لائن کی کچھ اہمیت ہے, آپ بتا سکتے ہیں؟ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ ابھی تک ترمیم کے خد و خالی سامنے نہیں ہے. کچھ مین پوائنٹس آئے ہیں, اس کے بارے میں بھی پتہ نہیں ہے کہ اس میں کیا پازیٹیوٹی ہے, کیا نیگیٹیوٹی ہے, کیا ہونا چاہیے کیا نہیں. وہ تو جب ڈرافٹ سامنے آئے گا, تفصیل سامنے آئے گی. 6 تاریخ کو ہماری CEC کی میٹنگ ہے, اس میں انشاءاللہ ڈیٹیل سامنے ہمیں رکھی جائے گی اور اس پہ ڈیبیٹ کریں گے, تب جا کے اس پہ فائنل کو بات ہوگی. جہاں تک ترمیم ہے, اٹ سیلف کوئی ترمیم اچھی کوئی بری نہیں ہے. ترمیم اچھی بری تب ہوگی جب آپ آئین کے اندر کوئی مزید تبدیلیاں کرنا چاہ رہے ہیں, اور آئین کے اندر تبدیلی اگر ماضی میں کی گئی تبدیلیاں یا اوریجنل آئین کے اندر حالات نے ثابت کیا کہ کچھ غلطیاں ہوئی ہیں, جس طرح آپ بھی ایک غلطی کی نشاندہی کر رہے ہیں, ایک چیز کی نشاندہی کر رہے ہیں جس کو آپ کے دانست میں غلطی ہوئی ہے, اور اس کو کریکشن کیا آپ نے انٹرو میں بتایا. یہ آپ کا خیال ہے, ہمارا ہو سکتا ہے اسے مختلف ہو, لیکن یہی تجربہ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے. اسی لیے ڈاکومنٹ کے اندر, آئین کے اندر خود آئین کو امینڈ کرنے کا ایک طریقہ کار بھی دیا گیا ہے. اب کیا ہوگا, ہماری قیادت نے اس کے خد و خال بتا دی ہے. رہی بات کہ جی جلدی کیوں ہے, اور سرحدوں کی صورتحال بلا شبہ تشویشناک ہے. یہ تشویشناک کے علاوہ پریشان کن ضرور ہے. سوال یہ ہے کہ بالکل ڈاکٹر صاحب نے ٹھیک کہا, میں اس کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ فوج نے اپنا کام کرنا ہے, وہ دفاع کا اپنا کام کر رہے ہیں. پارلیمان کے اندر وہ ڈیبیٹ ضرور ہونا چاہیے, لیکن وہ گورنمنٹ کا اور دفاعی اداروں کا کام ہے کہ ملک کا دفاع کیسے چلانا ہے. اس کو پالیسی گائیڈ لائن کی دینے کی اگر ضرورت ہوگی تو پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہوگی. آپ کی ڈیفنس پالیسیز کا پارلیمنٹ کے اندر جنرلی ڈیبیٹ نہیں ہوتی, نہ اس کو کوئی وہ فورم ہوتا ہے کمیٹیوں کے اندر بیٹھ کے, یا اس کے اندر بہت ساری سیکریسیز ہوتی ہیں جب جنرلی آپ ڈیبیٹ نہیں کر رہے ہوتے. لیکن بالکل آپ کے ملک کے اندر اس وقت جو انتہا پسندی کا ایک جن ہے, آپ کو خارجہ پالیسی خاص طور پہ مغربی محاذ سے اور ملک کے اندر سے بھی, یہ جو اس وقت ملک کے اندر بھی ایک ابھار ہے جس کو آپ انتہا پسندی کہہ لیجئے, مذہبی جماعتوں کی طرف سے ایک چیزیں پیدا کی جا رہی ہیں جو کہ بڑی تشویشناک ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ بڑی ہیں. حکومت کے لیے صوبائی ہو یا مرکزی ہو, ایک نہیں سارے صوبوں کے لیے بہت سارے چیلنجز ہیں, لیکن ان کو سائملٹینیسلی ہینڈل کرنا ہے. کیوں نومبر میں کرنا ہے وہ بھی ڈرافٹ سامنے آئے گا تو پتہ چل جائے گا, لیکن باقی چیزوں کے ساتھ ساتھ پیرللی اگر یہ بھی چلے گا تو میرا خیال ہے یہ کوئی غلطی نہیں ہوگی گورنمنٹ کی. بیرسٹر صاحب, آپ کے خیال میں اس ترمیم کی کیا ضرورت ہے, اور یہ ٹائم فریم کیوں چنا گیا, کیونکہ میں اس سے متفق نہیں ہوں اس ٹائم فریم. دیکھیں 8 فروری کا الیکشن اس کی بجائے 8 فروری کا الیکشن جس کردار نے چوری کیا ہے, جس کا جو رول ہے وہ نوازنے کا ٹائم ہے. پہلے ایک سٹیج میں نوازا گیا, اب دوبارہ سے نوازا جا رہا ہے. دیکھیں کس سے متعلقہ ہے, الیکشن کمیشن سے متعلقہ ہے. کیا اس وقت آپ کے حالات ہیں, دیکھیں لیجسلیشن بالکل اسمبلی کا رائٹ ہوتا ہے, سمجھ آتی ہے. عوامی نمائندے تھوڑا سا بتا سکتے ہیں کیا کیا چیزیں سادہ سے لفظوں میں جو سمجھ آ جائے سب. دیکھیں سارا پہلے آئینی بینچ کس لیے بنایا گیا, اب آئینی عدالت کا تصور ہے. اس سے ایک سٹیپ ابھی جب کہ 26ویں آئینی ترمیم سپریم کورٹ میں سب جوڈس ہے, اس کا فیٹ ابھی ڈیسائیڈ ہونا ہے, اس پہ بحث چل رہی ہے. اس کو اور فردر کور دینے کے لیے ایک سٹیپ آگے جا رہے ہیں, آئینی عدالت بنا دیں, آئینی عدالت, ہائی کورٹ کے ججز کا تبادلہ کرنے کہ ججز کو اور ڈرایا جائے کہ آپ اس سسٹم میں اگر آپ نے رہنا ہے تو آپ کو کوپریٹ کرنا پڑے گا. بیسیکلی یہ سمپل سی بات ہے, یہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. یہ جو جبر کا نظام ہے اس کو طوالت دینے کے لیے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دیکھیں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنا کوئی مذاق نہیں ہوتا. آپ ایک 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے جو کہ بڑی محنت کے بعد بنا. پاکستان کی اگر کانسٹیٹیوشنل ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, بڑی ہی دیر بعد ہمیں ایک سٹیبل ڈاکومنٹ ملا تھا. آج ہم اس سٹیبل ڈاکومنٹ کو اس طرح سے ٹریٹ کر رہے ہیں کہ جیسے وہ کوئی ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے جس کا جو دل چاہ رہا ہے اپنی مرضی کی چیز کر رہا ہے کہ میرا ٹینیور اتنا کر دو, جج کی ریٹائرمنٹ ایج اتنا کر دو. بھئی ایسے معاملات تھوڑی چلتے ہیں. یہ پاکستان ہے, پاکستان کے اصل ایشوز کیا ہیں, پاکستان کا کور اس وقت ہل رہا ہے, غریب تر ہو رہا ہے, عوام ڈپرائیوڈ ہے. آپ کے خیال میں اس کے پرپس کیا ہے اس وقت؟ آپ نے کہا کہ 8 فروری کے الیکشن کی جو ہے نا وہ سچویشن کو برقرار رکھنے کے لیے یہ ساری چیزیں کی. ایک کمنٹ اور کر دیں پھر محمود مولوی صاحب کی طرف جاؤں گا. 2 چیزیں بیک وقت شروع ہوئی ہیں اور دونوں کی ٹائم لائن جو ہے نومبر کا مہینہ ہے. ایک آپ کی جماعت کے اندر سے نیا گروپ کھڑا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے,
اور وہ کافی حد تک وہ آگے چلی گئی ہے، اور جو بھی اس کی شکل بننی ہے اس مہینے کے اینڈ تک ہمیں پتہ چل جائے گا. اور دوسرا ساتھ ہی 27ویں ترمیم، دونوں اکٹھی کیوں شروع ہوئی ہیں؟ دیکھیں نمبرز کی حد تک اگر دیکھیں گروپ کی جو آپ بات کر رہے ہیں، دیکھیں وہ انفیکٹ پارلیمنٹ میں ہمارے حجم کو نہیں افیکٹ کرتا. دیکھیں یہ لوگ ہیں جو ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہے. 26ویں ترمیم میں بھی یہ لوگ کھڑے رہے، کہیں نہیں گئے. آج اگر 27ویں آئینی ترمیم آنی ہے تو ہمارے کسی ایک بندے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو اس وقت کانسٹیٹیوشنل بینچ نے فیصلے دیے اس میں انہیں اضافی نمبر مل گئے. ہماری جو سیٹیں دی گئیں، جو تحفے میں دی گئیں، وہ اسی لیے دی گئی تھی نا، وہ تو پرپس پورا ہو گیا. جب جہاں چاہیے ہوں گے نا وہ پورے ہو جائیں گے، وہ فکر نہ کریں. لیکن ابھی یہ دو اکٹھی کوششیں کیوں ہیں؟ یہ گروپ بھی کھڑا ہو رہا ہے اندر سے. گروپ والے سے کسی کو میں نہیں سمجھتا. خان صاحب کے ظاہری بات ہے ساری چیزیں ذہن میں ہیں، شاہ صاحب کا بھی انہیں پتہ ہے، پورا ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہے. اور شاہ صاحب سے جو میری مہینہ سے زیادہ ہو گیا ٹائم جو ملاقات ہوئی تھی، شاہ صاحب کو بھی پورا ادراک ہے کہ ان پہ کس کس طرح کے پریشرز آنے ہیں. اور شاہ صاحب اس طرح کے آدمی نہیں ہیں کہ جو گیو ان کر لیں، وہ اپنی پچھلی 2 سال کی محنت کو کسی کے پلڑے میں ڈال دیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلے بھی اٹیمپٹس ہوتی رہی، پرویز خٹک صاحب کی صورت میں، دوسری صورتوں میں ہوئی، ناکام ہوئی، اور اس سٹیج پہ بھی یہ بری طرح سے ناکام ہوگی. محمود مولوی صاحب پہلے آپ سے یہ ملاقات والا کچھ احوال جان لیں. شاہ محمود قریشی صاحب کی جو شہرت ہے وہ ایک مصالحت اور مفاہمت والے شخص کی شہرت ہے. وہ ٹکراؤ کرنا یا تو ٹکار کرنا پسند نہیں کرتے، بلکہ وہ اردو میں جو گفتگو بھی کرتے ہیں اس کے اندر بھی پورے وہ آداب کا خیال رکھتے ہیں. تو آپ لوگ کون کون ملے پہلے تو یہ بتا دیں کہ کس کس نے شاہ محمود قریشی سے ملاقات کی؟ دیکھیں شاہ محمود قریشی صاحب سے میں، عمران اسماعیل اور فواد چودھری صاحب ہم گئے تھے. ان سے ہم نے کہا کہ ان کی عیادت بھی کر لیں. اور پھر جب وہاں گئے تو میرا خیال ہم بیٹھے رہے تو سیاسی لوگ جب بات کریں گے تو مطلب سیاست کی ہی بات ہوگی. اور اس کے اندر جو ہے مطلب بہت ساری چیزیں ڈسکس ہوئی. اور ایک چیز جو کہ ڈسکس یہ ہوئی کہ بات ہو رہی تھی کہ جو ابھی بیانات آ رہے تھے کہ جی اسلام آباد کے اوپر جو ہے مطلب تشدد کی سیاست کے اوپر، دیکھیے شاہ صاحب کا اور بہت سے لوگوں کا یہ جو ہے کانسیپٹ جو ہے وہ اس کو مانتے ہی نہیں ہے. دیکھیے شاہ صاحب جو ہے ہمیشہ سے یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں مفاہمت کی اسلام آباد کی طرف آپ نے اشارہ کر کے درمیان میں بات جملہ ادھورا چھوڑ دیا. اسلام آباد میں 26 نومبر کو پی ٹی آئی دوبارہ احتجاج کی کوشش کر سکتی ہے. تو آپ لوگوں نے، آپ نے، عمران اسماعیل نے اور فواد چودھری نے شاہ محمود قریشی سے اس آپشن کے اوپر بات کی کہ پی ٹی آئی دوبارہ اسلام آباد میں دھرنا یا احتجاج کر کے 26 نومبر کو آ سکتی ہے. تو شاہ صاحب کا کیا رسپانس تھا؟ دیکھیے شاہ صاحب کا رسپانس اس کے اوپر کوئی رسپانس نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ 3-4 ماہ قبل انہوں نے ایک لیٹر بھی لکھا تھا جس میں انہوں نے بڑے واضح کر دیا تھا کہ جو ہے اس وقت جو ہے مفاہمت کی سیاست ہونی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شاہ صاحب میں میرے خیال سے 4-5 اور لوگوں کے بھی اس پہ دستخط ہیں کہ جی مفاہمت کی سیاست ہونی چاہیے. اور دیکھیں اینڈ آف ڈے ہر چیز جو ہے ٹیبل پہ بیٹھ کے ہوتی ہے. دیکھیے سڑکوں پہ کوئی کسی چیز کا فیصلہ نہیں ہوتا ہے. اور دنیا میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جتنی بھی جنگیں بھی ہوئی ہیں نا وہ بھی ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے. اور سیاسی لوگ ہیں تو ہمارا یہی کہنا تھا کہ دیکھیں جی سیاسی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کی جائے اور ان چیزوں کو سالو کیا جائے. شاہ صاحب کیا کریں گے سر؟ عمران خان کا طرز سیاست آپ جانتے ہیں. عمران خان اگر سہیل افریدی کو لائیں ہیں ایز کے پی چیف منسٹر تو اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ بات چیت سے معاملات آگے چلانا چاہتے ہیں، وہ سڑک کو گرمانا چاہتے ہیں. اس لیے انہوں نے تبدیلی کی، گنڈا پور کو ہٹایا اور سہیل افریدی کو لیا ہے. شاہ محمود قریشی کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ کیا وہ آپ لوگ جو مفاہمت کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے راستہ نکالنا چاہتے ہیں ان کو لیڈ کریں گے اس پروسیس میں؟ دیکھیں یہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ لیڈ کریں گے یا نہیں کریں گے، مگر یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ شاہ صاحب اور بہت سے میرا خیال سے کافی لوگ پی ٹی آئی کے لوگوں سے بات ہوئی اور میں کہوں گا 10 میں سے 8 لوگوں کا یا 9 لوگوں کا یہ ذہن ہے کہ جی مشاورت کے اوپر بیٹھ کے، دیکھیں ٹیبل کے اوپر جو چیزیں ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بیٹھ کے اور چیزوں کو مفاہمت کے ساتھ حل کیا جائے بنسبت جو ہے سڑک کے اوپر. یہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ کئی لوگوں سے بات ہوئی. شاہ صاحب کے علاوہ بھی ہماری جیل میں بھی ملاقات ہوئی
اور لوگوں سے بھی میری ٹیلی فون پہ بات ہوئی، ان کا سب کا کہنا تھا کہ جی وہ سب زیادہ تر لوگ مفاہمت سے چاہتے ہیں کہ مسائل حل ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ خان صاحب بھی جو ہے ایک خان صاحب کو ریلیف ملنا چاہیے، لیکن یہ لڑ لڑ کے سب نے دیکھ لیا کہ اس کا نتیجہ کیا ہوا، کوئی نتیجہ تو نہیں نکل رہا. اس مفاہمت کے عمل میں شاہ صاحب آپ کے ساتھ چلیں گے؟ دیکھیے شاہ صاحب میں ہمارے ساتھ چلیں گے، میں تو کہوں گا کہ شاہ صاحب جو ہے خود بیسیکلی جو ہے وہ پہلے ہی کہہ چکے ہیں، ہمارے اس میں ضرورت نہیں تھی. شاہ صاحب کا اسٹیٹمنٹ بڑا کلیئر تھا کہ دیکھیں جی میں پہلے بھی مفاہمت کی سیاست چاہتا ہوں، اور دیکھیں ہماری ملاقات کو لے کے کچھ پی ٹی آئی کے لوگ ان کو ملائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کی وفاداریوں پہ ڈاؤٹ کر رہے ہیں. دیکھیں شاہ صاحب نے 2-2.5 سال جیل کاٹی ہے، اگر آج آپ ان کی وفاداریوں پہ ڈاؤٹ کریں گے تو میرے خیال سے یہ بڑی بدقسمتی ہے، ہونا نہیں چاہیے. اس کی وجہ کہ شاہ صاحب ایک لائل ہیں اور وہ عمران خان صاحب کے زیر سائے رہ کے